یہ اسباب معرفت سے نہیں، تو الہام اسباب معرفت سے نہیں ہے۔ علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ اگر الہام اسباب معرفت میں سے حقیقت میں ہوتا تو پھر اعتراض ہو جاتا کہ بھئی تم نے تو کہا کہ اسباب علم للخلق ثلاثۃ، تو یہ تو چوتھا نکلا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر یہ الہام اسباب علم میں سے ہوتا تو پھر متن پر اعتراض ہوتا کہ ماتن نے تو اسباب علم کتنے بتائے ہیں؟ 3، تو یہ ایک تو الہام بھی نکلا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے 3 میں حصر کیا ہے، اس حصر پر اعتراض ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ فرما دیا ماتن نے کہ الہام اسباب معرفت میں سے نہیں ہے عند اہل الحق، جب نہیں ہے تو اب اعتراض ہوتا ہے، تو جب اعتراض نہیں ہوتا تو جواب کی ضرورت ہے۔ سنائیے، اس لیے یہ جو حتی یرد بہ الاعتراض علی حصر الاسباب فی الثلاثۃ، اگر یہ اسباب معرفت میں سے ہوتا تو پھر اعتراض وارد ہو جاتا حصر اسباب فی الثلاثہ پر کہ بھئی یہ تو حصر صحیح نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہے اسباب میں سے، اب اعتراض بھی، حصر پر اعتراض بھی نہیں ہوتا، تو جب اعتراض نہیں ہوتا تو جواب کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اعتراض ہوتا تو فیحتاج الی دفعہ، تو پھر احتیاج واقع ہو جاتا اس اعتراض کے دفع کے لیے، ضرورت پڑ جاتی۔ اچھا، تو پھر اعتراض کیسے دفع کرتے؟ جواب کیا ہوتا؟ ہمیں آئیے، کہتے ہیں کہ پھر جواب یوں ہوتا جیسے پہلے اعتراض ہوا تھا حدث تجربہ وجدان سے، کہ بھئی یہ بھی تو اسباب علم ہے، حدث تجربہ وجدان، تو یہ تم جو 3 کہتے ہو یہ تو 3 نہیں ہے، 3 تو یہ اور بھی نکل آئے۔ یہ اعتراض جو ہوا تھا، اس اعتراض کا جو جواب تھا وہی جواب یہاں ہے۔ اس اعتراض کا کیا جواب تھا؟ کہتے یہ جواب دیا نا پہلے کہ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَدِّهِ سَبَبًا مُسْتَقِلًا غَرَضٌ صَحِيحٌ، چونکہ ان میں سے ہر ایک کو سبب مستقل بنانے کے ساتھ کوئی علمی غرض صحیح متعلق نہیں ہے۔ سمجھ آئیے، حدث کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، یہ وجدان کے ساتھ کوئی غرض صحیح کا تعلق نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو ان کو سبب مستقل نہیں بنایا متکلمین نے، بلکہ کیا کر دیا؟ ادرجوہ فی العقل، اس لیے ان کو داخل کر دیا کس میں؟ عقل میں۔ اسباب علم ثلاثہ ہیں، ان میں سے ایک عقل ہے نا، تو چونکہ ان کے سبب مستقل بنانے سے کوئی غرض صحیح کا تعلق نہیں، اس لیے ان کو داخل کر دیا کس میں؟ عقل میں۔
آئی سو میں یہ جواب دیا تھا نا، تو جو وہاں جواب تھا وہ جواب اگر ہوتا تو یہاں بھی ہوتا، اگر سوال ہوتا تو پھر یہی جواب اس کا بھی یہی جواب ہو جاتا کہ بھئی الہام کے ساتھ، الہام کو بھی سبب مستقل بنانے کے ساتھ کوئی غرض صحیح متعلق نہیں ہے، اس لیے ادرجوہ فی العقل، ایسا میں پھر اگر سوال ہوتا تو اس کا پھر یہی جواب ہوتا، اس لیے کہتے ہیں مثل الحدث والتجربۃ والوجدان، ان چیزوں کو جیسے عقل میں داخل کیا کیونکہ ان کو سبب مستقل بنانے کے ساتھ کوئی غرض علمی کا تعلق نہیں ہے، ایسا میں تو یہی جواب پھر یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ چلو صح عند الناس انی عاشق غیر ان لم یعرفوا عشقی لمن، ثبت وجواب خلاف الظاهر استدراك وإيهام خلاف المقصود۔ اچھا، یہ علامہ طباطبایی نے فرمایا کہ یہ جو باقی چیزیں ہیں اس کا تو جواب ہو گیا کہ معرفت کا ذکر کیوں کیا یہاں پر، تو وہ بتا دیا کہ بھئی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ معرفت اور علم میں فرق ہے، علم کا تعلق کلیات سے ہے، معرفت کا تعلق جزیات سے ہے، تو ماتن نے تنبیہ کر دی کہ کوئی فرق نہیں، اس لیے اسباب معرفت کہہ دیا یہاں پر، وہاں اسباب علم کہا تھا نا، تو یہاں اسباب معرفت کہہ دیا، بتانے کے لیے کہ ماتن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی معرفت اور علم ایک چیز، یہ تو دے دیا جواب۔ البتہ علامہ طباطبایی نے یہ فرمایا کہ الا ان تخصیص صحت بالذکر مما لا وجہ لہ، یہ جو متن میں انہوں نے یہ بات کی نا لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء، یہ صحت کا جو لفظ کا اضافہ کیا ہے ماتن نے، علامہ طباطبایی کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی خاص وجہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ صحت کا لفظ کیوں بڑھا دیا، آئی سمجھ میں؟ سیدھی سادی عبارت بولنی تھی کہ لیس من اسباب العلم یا من اسباب المعرفت بالشیء یا من اسباب معرفت الشیء، معرفت کو مضاف کرتے تو صحت کے لفظ کی ضرورت نہ تھی یہاں پر، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو علامہ طباطبایی نے فرما دیا کہ صحت کا جو لفظ ہے یہ انہوں نے بڑھایا ماتن نے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے علامہ طباطبایی کی اس بات کا جواب دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ صحت کے لیے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحت کی وجہ، صحت کے لفظ کے بڑھانے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ صحت کے تو کئی معنی آتے ہیں، صحت بمقابلہ فساد، یہ بات صحیح ہے، فاسد نہیں، یہ قول صحیح ہے، فاسد نہیں ہے۔ صحت بمقابلہ مرض، ہاں کیف الحال، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ صحیح یا مریض۔ تو اسی طرح صحت جو ہے یہ بمعنی ثبوت بھی آتا ہے، صح الشیء بمعنی ثبتا، جیسے یہ شعر میں مثال دے رہے ہیں
صحت بمانا مطابقت الشیء للواقع بھی آتا ہے. مطابقت الشیء صح عندی ھذا، کیا مطلب؟ یہ قول میرے نزدیک صحیح ہے، کیا مطلب؟ واقع کے مطابق. تو یہ کئی معنی صحت کے لفظ کے آتے ہیں. اس لیے علامہ تفتزانی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ صحت کا لفظ جو ہے یہ کثیر المعنی لفظ ہے، بلا حاجت پڑھنے والے کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں معرفت صحت الشیء و فسادی، یہ فساد کے مقابلے میں، کہ مطابقت کے معنی میں، کہ ثبوت کے معنی میں، یہ کس تو یہ تو کثیر المعنی لفظ ہے، تو مخبصے میں ڈال دیتا ہے انسان. اس لیے علامہ تفتزانی نے فرمایا کہ اس کی مجھے اضافہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. تو بعض علماء نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے صحت کے یہ کئی معنی تو آتے ہیں، لیکن یہاں پر ماتن کے قول میں جو صحت کا لفظ ہے یہ صحت بمانا ثبوت ہے. صحت بمانا تو معنی یہ ہے کہ لیس من اسباب المعرفت بثبوت الشیء عند اہل الحق. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب صحت و معنی ثبوت انہوں نے کہا تو پھر دلیل بھی دے دی کہ دیکھو صحت بمانا ثبوت آتا ہے عربی لغت میں. یہ انہوں نے کما قال الشاعر صح عند الناس انی عاشق، یہ بات تو لوگوں کے نزدیک ثابت ہے. صح بمانا ثبت، ثبت عند الناس انی عاشق، لوگوں کے نزدیک یہ بات تو ثابت ہے کہ میں عاشق تو ہوں، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ میں عاشق تو ہوں. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ غیر علم یعرفوا عشقی لمن، غیر اس کے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا عشق ہے کس کے لیے، کس پر میرے معشوق کو نہیں جانتے. باقی تو مشہور ہوں عشق سے کہ یہ ہے عاشق، تو مجنون تو ہے، لیکن وہ لیلا کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. تو اب دیکھو یہ صحہ جو ہے یہ بمانا ثابتہ ہے. اچھا، تو اسی طرح یہاں ماتن کے قول میں بھی بصحت شے بثبوت شے. آئی سمجھ میں؟ تو یہ تفسیر کر دی نا، لمن اے ثبتا لمن، ہاں کہ وہ ادھر تو صحہ موجود ہے نا، صحہ بمانا ثبتا، اور غیر علم یعرفوا عشقی لمن ثبتا، تو یہاں محذوف ہے نا، اس کو نکال دیا. اچھا، یہ تو بعض علماء نے گویا کہ علامہ تفتزانی کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ بمانا ثبوت ہے، تو بمانا ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، کلام صحیح ہو گیا، کلام صحیح ہو گیا. وہ جواب، لیکن علامہ خیالی کہتے ہیں کہ یہ جواب تو دیا ہے، میں نے اس کو قیل سے اس لیے نقل کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جواب صحیح نہیں ہے. کیا بھائی کیا خرابی ہے؟ کہتے ہیں خرابی یہ ہے کہ ایک تو صحت سے ثبوت مراد لینا یہ خلاف ظاہر، اس لیے کہ صحت کا متبادر معنی جو ہے وہ بمعنی مقابلہ فساد آتا ہے. صحت کا متبادر معنی کیا ہے؟ کہ صحیح ہے یعنی فاسد نہیں. اقوال میں جب ذکر ہو جائے تو مطلب ہے کہ قول صحیح ہے قول فاسد
نہیں، یہ متبادر معنی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا لیا بمعنی ثبوت، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک تو یہ خلاف ظاہر، دوسرا یہ کہ وفیہ استدراک، استدراک، یہ صحت کا لفظ ہٹا دو تو کلام صحیح بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کلام صحیح بنتا۔ تو یہ تو متن ہے نا، متون میں تو اختصار ہوتا ہے، تو تم نے فضول ایک لفظ کو اس میں داخل کر دیا، جبکہ صحت کے لفظ کے بغیر بھی مضمون صحیح ہے۔ لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء کے بجائے کیا کہو؟ لیس من اسباب معرفت الشیء، اب عبارت صحیح نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے بھائی بلا ضرورت داعیہ کے متن میں تطویل کرنا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں استدراک ہے، یہ لفظ زائد ہے۔ دوسرا کہتے ہیں، تیسرا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ایہام بخلاف المقصود ہے، ایہام کہ دیکھو یہ لفظ ایسا ہے کہ یہ لفظ کثیر المعنی ہے، لفظ مشترک ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو لفظ مشترک کو تم لاتے ہو تو لوگوں کو تو تم نے مخمسے میں ڈال دیا کہ بھائی پتہ نہیں کون سا معنی مراد ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو اس لیے کہتے ہیں اس پر یہ جواب جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ویسے پرتوک بناتے ہیں لیکن اس سے کام بنے گا نہیں، کیونکہ اس میں 3 خرابیاں ہیں، 3 خرابیاں، تو یہ 3 خرابیوں کے ہوتے ہوئے کیسے صحیح ہو سکتا ہے یہ لفظ؟ اس لیے جن لوگوں نے یہ تعویل کی ہے نا اور یہ جواب دیا ہے وہ جواب ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ اگر بمانا ثبوت بھی کر دے پھر بھی مستدرک ہے، بمانا ثبوت بھی آپ لے لیں پھر بھی ایہام تو دوسرے معنی کا ہے نا، سمجھ آئیے؟ تو اس لیے بھائی ایسا لفظ لے آنا کہ لوگوں کو ایک اور وہم میں ڈال دے اور اس کی ضرورت بھی نہ ہو، ضرورت ہو نا تو الگ بات ہے لیکن ضرورت بھی نہ ہو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ خلاف ظاہر ہے، یہ معنی لینا کہ صحت بمانا ثبوت، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ فیہ استدراک، یہ لفظ لے آنا کیا ہے؟ مستدرک ہے، تیسری خرابی یہ ہے کہ وہ ایہام بخلاف المقصود ہے، وہم میں ڈالنا ہے لوگوں کو خلاف مقصود کے لیے کہ وہ جو چیز مقصود نہیں، کیونکہ یہ بمانا فساد بھی آتا ہے، مقابلے فساد میں بھی آتا ہے صحت، مقابلے مرض میں بھی آتا ہے، مطابقت الشیء للواقع بھی آتا ہے، بمانا ثبوت بھی آتا ہے، یہ تو اب لوگوں کو مخمسے میں ڈال دے کہ پتہ نہیں کون سا معنی مراد ہے، ایہام تو جو بھی معنی آپ لیں گے دوسرے معنی کا ایہام تو ہے نا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو جی، اچھا اب یہ انہوں نے یہ فرمایا یہ عالم کا لفظ بولا ہے نا، یہ کیا ہے؟ ہاں ہاں یہ عالم یہ ہے، ٹھیک ہے، ما سوى اللہ تعالی من الموجودات مما يعلم به الصانع، فكأنه اراد بالعلم ما لا يشملهما، یہ جو ہے وہ اما خبر الواحد العدل، دیکھا
وتقلید المجتہد فقد يفيدان الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل الزوال. سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے ہیں ان دونوں کو یہ جو خبر واحد ہے عادل آدمی کی خبر، عادل آدمی کی، یا تقلید مجتہد ہے، یہ دونوں بھی تو مفید علم ہے، اسباب علم ہے، سمجھائیے. لیکن ان کو کیوں نہیں شمار کیا اس میں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہاں متکلمین کے نزدیک آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے بتایا ہے انہوں نے کہ متکلمین کے نزدیک علم سے مراد کیا چیز ہے؟ یقین. یہ علم کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ چیزیں کس کی مفید ہیں؟ فقد یفیدان الظن، یہ ظن کے مفید ہیں، والاعتقاد الجازم الذی یقبل الزوال، اور اعتقاد جازم کے مفید تو ہیں لیکن قبول زوال تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتا ہے. وہ جو تقلید والا علم ہے نا، تقلید والا علم، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مشکک کی تشکیک سے زائل ہو جاتا ہے. تو یقین تو نہ ہوا نا، تو مطلب ہے کہ یہ مفید یقین نہیں ہے. تو متکلمین کے نزدیک اسباب العلم یعنی اسباب الیقین، اسباب العلم الیقینی ثلاثۃ، آئزوں میں تو گویا کہ اس لیے آخر میں تفریح بٹھا دی اس کے اوپر علامہ تفتزانی نے کہ جب یہ علم یقینی کے مفید نہیں ہے، ظن کے مفید ہیں، یا اس علم کے مفید ہیں جو کہ تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتا ہے، تو پھر پتہ لگتا ہے فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا لَا يَشْمَلُهُمَا. وہ جو اسباب العلم ہے اس علم سے انہوں نے کیا مراد لیا؟ علم وہ علم جو ظن بھی اس میں داخل نہ ہو، اور تقلید سے جو علم آتا ہے وہ بھی اس میں داخل نہ ہو. تو جب ظن بھی نہ ہو، تقلید سے وہ بھی نہ ہو، تو کون سا علم رہ گیا؟ علم یقینی. آئیسوں میں اس لیے جب علم یقینی کہہ دیا تو یہ تقلید اور یہ خبر واحد عدل جو ہے یہ نکل گئے کہ یہ تو علم یقینی کے مفید نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کہا فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا لَا يَشْمَلُهُمَا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِحَصْرِ الْأَسْبَابِ فِي الثَّلَاثَةِ. اور اگر علم سے یہ علم یقینی مراد نہ لیا جائے بلکہ علم کو عام کر دیا جائے کہ چاہے ظن کا مفید ہو چاہے اس سے بھی کم درجے کا مفید ہو، تو اگر یہ عام لیا جائے تو پھر تو یہ ساری چیزیں ان میں سے ہر ایک سبب ہے، ان میں سے ہاں، تو پھر تو ثلاثہ میں حصر صحیح ہو جائے گا. پھر ثلاثہ میں حصر صحیح نہیں ہوتا. یہ بات تفتزانی صاحب نے کہی نا. اچھا، تو علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یار باقی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کأن والی بات جو ہے، کأنہ اراد بالعلم ما لا يشملهما، علامہ خیالی فرماتے ہیں یہ کأن کا محل نہیں ہے. کأن کا اس لیے کہتے ہیں کلمۃ کأن غیر مرضیۃ ہا ہنا. کأن کا جو لفظ ہے نا یہ لے آنا اس مقام پر، بھائی کأن تو آپ کو گنجائش دے دیتا ہے. کأنہ ہو قرآن نے استعمال کیا وہ بلقیس کے عرش کے متعلق، کأنہ ہو تو یقین نہیں تھا نا. سمجھائیے، یقین نہیں تھا
تو کأن استعمال کر. تو کأن کا محل استعمال کیا ہے؟ جہاں جس چیز پر آپ کو علم یقینی نہیں ہے تو وہاں کأن کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جہاں علم یقینی ہو تو وہ کأن کا محل ہے. وہاں تو ٹھیک ٹھاک سیدھی سادھی بات ٹھوسنی چاہیے. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں یار یہ محل جو ہے یہ تفتزانی سے بڑے آدمی ہیں، کر دیا انہوں نے، لیکن یہ کأن کا محل نہیں. جب تم صاف کہہ رہے ہو ہاں کہ بھئی یہ دو ظن کے مفید ہیں، ایک ظن کا مفید ہے اور ایک اعتقاد جازم جو تشکیک مشکک سے زائد اس کا مفید ہے، تو مطلب یہ آپ کے نزدیک علم یقینی کا مفید تو نہیں ہے نا. تو یہ تو بات یقینی ہو گئی ہے کہ یہ دونوں علم یقینی کے مفید نہیں ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب اس میں شک نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، تو یقینی جگہ میں کأن لوگ استعمال کرتے ہیں. اس لیے تفتزانی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کأن کا محل نہیں ہے. خیالی فرماتے ہیں کہ یہ کأن کا محل. فتأمل سے اصل میں اعتراض تو کر دیا تفتزانی صاحب پر، لیکن خیال بھی رکھتے ہیں نا کہ تفتزانی صاحب بڑے آدمی تو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. بڑے لوگ جب یقینی بات کرتے ہیں، بات یقینی ہوتی ہے ان کے نزدیک، پھر بھی اس کو ایسے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ مفید یقین نہ ہو، تاکہ علو کی طرف اشارہ نہ ہو. سمجھ آئیے کہ بھئی یہ میری بات ہے تو یقیناً کہتا ہوں، میرے ذہن سے نکالی ہے یہ بات. تو اگر یقینیات کے الفاظ سے اس کا ذکر ہوگا تو اس میں ایہام ہوتا ہے علو متکلم کی طرف کہ ان کو بھی اپنے کلام پر ناز ہے، ان کو بھی اپنے کلام پر ناز ہے. اس لیے بڑے لوگ جو ہیں وہ یقینیات کو بھی ظنیات کے کلمات مفیدہ سے ذکر کرتے ہیں. سمجھئے؟ اور یقینی کلمات سے ذکر نہیں کرتے، ہوتا ان کو یقین ہے اس بات کا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں فتأمل، یہ طرز کلام ہے بڑے لوگوں کا. تو علامہ تفتزانی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، تو اپنے طرز کلام کے مطابق انہوں نے کلام کیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کأن یہاں استعمال کیا تو تفتزانی صاحب کو اس کا یقین نہیں ہے، یقین تو ہے. بات سمجھ میں آئیے؟ لیکن یقینیات کو بھی بڑے لوگ کن الفاظ سے ذکر کرتے ہیں؟ مفید ظن سے. آئی سمجھ میں؟ چلو ہو گیا. قوله مما يعلم بإحسان وإشارة إلى وجه التسمية وليس من تعريف كما هو المشهور وإلا يلزم الاستدراك. اچھا اب یہ انہوں نے عالم کی جو تعریف کی ہے نا، تو اس میں یہ بات کہی ہے کہ اے ما سوى اللہ تعالی من الموجودات مما يعلم به الصانع، کہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوى اللہ من الموجودات،
یہ من الموجودات جو ہے یہ من بیانیہ ہے، وہ ما سے واللہ میں جو ما ہے نا اس کے لیے یہ بیان ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے علاوہ جو موجودات ہیں ان موجودات کو عالم کہتے ہیں۔ مما یعلم بإحسان کہ جن چیزوں سے ثانی کا علم آتا ہے، تو اب یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو تعریف انہوں نے عالم کی ہے، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو صحیح تعریف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں تو استدراک ہے۔ تعریفات ایسی ہونی چاہیے کہ جامع معنی ہو اور اس میں مستدرک الفاظ بھی نہ ہو، بلا ضرورت اس میں الفاظ نہ ہو۔ تو یہ تعریف جو انہوں نے کی ہے ما سوى اللہ تعالی من الموجودات، اتنی تعریف ٹھیک ہے، یہ تعریف جامع ہے۔ اور یہ مما یعلم بہ الصانع، یہ جو الفاظ ملا دیے ساتھ مما یعلم بہ الصانع، تو یہ تو مستدرک ہے، اس لفظ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ دیکھو عالم جو ہے اصل میں یہ فاعل کا صیغہ ہے، جیسے خاتم، تو خاتم کس کو کہتے ہیں؟ ما یختم بھی، ختم کا آلہ، مہر لگانے کا آلہ۔ تو عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما یعلم بھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ما یعلم بھی جو ہے یہ تو عالم کا لغوی معنی ہے۔ یہ مما یعلم بإحسانہ، ما یعلم بھی یہ عالم کا لغوی معنی ہے۔ تو پھر اس معنی سے یہ عالم کا جو لفظ ہے نا، غلبہ استعمال کی وجہ سے یہ ما سوى اللہ من الموجودات میں یہ استعمال ہو گیا، اور غلبہ استعمال کی وجہ سے اس کے ساتھ خاص ہو گیا عالم کا لفظ۔ تو اب یہ ما سوى اللہ من الموجودات ٹھیک ہے، یہ تو اس کی تعریف ہے، لیکن یہ مما یعلم بإحسانہ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ تو اس کے لغوی معنی کو قید بنا دینا اس کی عرفی تعریف میں لغوی معنی کو قید بنا دینا اور ذکر کرنا، جبکہ تعریف یہاں تک جامع معنی ہے، ما سوى اللہ من الموجودات، یہاں تک تعریف جامع معنی ہے، تو پھر مما یعلم اس کا ذکر کرنا جو ہے یہ مستدرک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں ذکر کیا اس کو؟ تو علامہ خیالی اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ تعریف کا حصہ نہیں ہے۔ تفتزانی صاحب نے مما یعلم بإحسانہ کا جو ذکر کیا یہ اشارۃ الی وجہ تسمیت، یہ تو عالم کا وجہ تسمیہ بتا دیا آپ کو، عالم کی وجہ تسمیہ بتا کہ عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں۔
کہتے ہیں اس لیے کہ یہ فاعل کا صیغہ ہے، سمجھ میں آئیے، اور ما یعلم بہ شے کو کہتے ہیں، تو یہ پورا عالم جو ہے یہ ما یعلم بہ ثانیہ ہے نا، تو یہ تو عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں اس کا جواب دے دیا، تو وجہ تسمیہ بتا دیا، یہ تعریف کی جزء نہیں ہے، آئی سمجھ میں، اس لیے اس کو ذکر کیا کہ یہ عالم کا وجہ تسمیہ ہو جائے، تعریف تو وہی کافی ہے، کون سی؟ یہ ما سوی اللہ من الموجودات، بس اتنا کافی، آئی سمجھ میں، اس لیے کہتے ہیں کہ اشارۃ الی وجہ تسمیۃ ولیس من التعریف، یہ تعریف کا حصہ نہیں ہے، تعریف کا بعض نہیں ہے، اگر تعریف کا بعض بناتے ہو تو پھر اعتراض ہوتا ہے نا، آئی سمجھ میں، اور تعریف کا بعض بناؤ گے تو وَإِلَّا يَلْزَمُ الْإِسْتِدْرَاكُ، وہی اعتراض ہوگا کہ تعریف کا بعض بناؤ گے تو استدراک لازم آئے گا، اس لیے یہ تعریف کا بعض نہیں ہے، اس لیے نہیں ذکر کیا اس کو، بلکہ یہ تو وجہ تسمیہ بتا دیا۔ چلش قوله يقال عالم الاجسام اشارۃ الى ان المراد ما سوى الله تعالى من الاجناس فزيد ليس بعالم بل من العالم، والى ان العالم اسم للقدر المشترك بينها فيطلق على كل واحد منها وعلى كلها لا انه اسم للكل والا لما صح جمعه۔ اچھا، اب یہ جو مثالیں انہوں نے دی ہیں یہ عالم کی سمجھ میں آ گئی ہے، تو یہ جو کہا کہ بھئی یہ عالم یہ کیا ہے، یہ جو مثالیں دی ہیں نا، ہاں یہ یار تم نے اس کے اوپر لکیریں کھینچی، یہ لکیریں نہ کھینچا کرو، یہ متن کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ یہ مما یعلم بإحسانے کے بعد یہ کہا کہ یقال عالم الاجسام، عالم الاعراض، عالم النباتات، عالم الحیوان، یہ جو مثالیں دی ہیں کہتے ہیں یہ مثالیں جو انہوں نے دی ہیں اصل بنیاد یہ ہے کہ یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، یہ جو عالم کی تعریف انہوں نے کر دی نا کہ ما سوی اللہ تعالی من الموجودات، تو اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ من الموجودات جو ہے یہ بیان ہے ما کے لیے، تو موجود بذات جو ہے، موجود بذات جو ہے وہ تو جزیات ہے، موجود بذات کون ہے؟ جزیات، یہ خارج میں جو چیز موجودات میں سے ہیں وہ تو جزیات ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ عالم کا اطلاق جو ہے وہ جزیات پر ہونا چاہیے، سمجھ آئیے، کیونکہ ما سوی اللہ ہے تو ما سے مراد من الموجودات ہو گیا، یعنی الموجودات التی سوی اللہ ہے، الموجودات التی ہی غیر اللہ ہے، تو یہ جو موجودات ہیں اس کا نام عالم ہے، تو موجود بذات تو جزیات ہیں، تو پھر تو عالم نام ہونا چاہیے کس کا؟ جزیات کا، تو کہنا چاہیے کہ زید عالم، ویسا کہا جاتا ہے اور میں ایسا ہوتا ہے، عمر عالم ایسا ہے، تو یہ تعریف تم نے کیسی کر دی؟ اس تعریف کی بنیاد پر تو عالم حقیقی جو ہے وہ تو جزیات ہونی چاہیے، سمجھ آئیے، حالانکہ جزیات کے اوپر تو عالم کا اطلاق نہیں ہوتا، اگر یہ جزیات عالم حقیقی ہیں تو پھر تو ان جزیات کے اوپر عالم کا اطلاق ہونا چاہیے، حالانکہ نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گئی ہے، ایک یہ اعتراض ہوتا ہے۔
دوسرا یہ کہ من الموجودات کا جو صیغہ ہے یہ جمع کا صیغہ لے آئے. موجودات یہ من بیان ہے اس ماں کے لیے, اور ماں سے تعبیر انہوں نے تعبیر کس سے کر دی؟ جمع کے صیغے سے. تو اس جمع کے صیغے سے پتہ لگتا ہے کہ عالم جو ہے یہ مجموعے کا نام ہوگا. عالم دیکھو جمع کا اطلاق تو مجموعہ پر ہوتا ہے نا, 2 3 4 5 جتنے بھی افراد ہوں, لیکن مجموعہ افراد پر ہوتا ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ عالم کا اطلاق پھر کیا ہوگا؟ مجموعے پر. سمجھ میں آئی؟ مجموعے پر. حالانکہ یہ بات تو غلط ہے. عالم کا اطلاق تو صرف مجموعے پر نہیں ہوتا بلکہ مفردات پر بھی ہوتا ہے. جیسے عالم الاجسام, یہ عالم کا ایک فرد ہے. عالم الحیوان, عالم الاعراض, عالم الجواہر وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ایک ایک فرد پر بھی اطلاق ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجموعہ اجناس یا مجموعہ انواع یا مجموعہ جزیات جو بھی جز ہے اس کے مجموعے پر اس کا اطلاق ہوتا, اور ایک ایک پر اس کا اطلاق ہو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ 2 اعتراض یہاں پر ہوتے ہیں, اور دونوں کا منشا جو ہے وہ من الموجودات کا لفظ ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں علامہ خیالی, فرماتے دیکھو اشارۃ الی ان المراد ما سوى اللہ تعالی من الاجناس. سمجھ میں آ گئی ہے کہ ما سوى اللہ مراد ہیں, لیکن ما سوى اللہ من الموجودات, یہ من الموجودات جو ہے نا یہاں عبارت بحذف مضاف ہے, یعنی من اجناس الموجودات ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ما سوى اللہ تعالی من اجناس الموجودات ہے. بس اب وہ ایک اعتراض تو ختم ہو گیا کہ تم کہتے ہو کہ بھائی وہ جو موجودات ہیں وہ تو بالذات کون ہے؟ جزیات. تو جزیات پر اطلاق ہونا چاہیے. اب کہتے عبارت بحذف مضاف ہے. کیسے؟ من اجناس الموجودات ہے, یہ بیان ہے ماں کے لیے نا. تو اجناس موجودات جو ہیں یہ ما سوى اللہ ہے. ما سوى اللہ سے یہ مراد ہے موجودات کے اجناس. موجودات بالذات جو چیز ہیں وہ نہیں. ٹھیک ہے کہ موجودات بالذات تو جزیات ہیں, لیکن وہ نہیں مراد. کیا چیز مراد ہے؟ ان کے اجناس. اس لیے پھر مثالیں دے دی. دیکھو یقال عالم الاجناس, عالم الاجسام. تو جسم جو ہے وہ جنس ہے نا. عالم الاعراض, عالم النباتات, عالم الحیوان. دیکھو یہ سب اجناس کی مثالیں انہوں نے دے دی. تو ایک اعتراض تو یہاں سے ختم کر دیا کہ من الاجناس, یعنی بتا دیا کہ اجناس کا لفظ یہاں پر محذوف ہے. تعریف میں من اجناس الموجودات. تو اب عبارت تو ایک سوال تو ختم ہو گیا نا, وہ جزیات والا. باقی دوسرا سوال ابھی رہتا ہے کہ بھائی یہ تو پھر موجودات جمع کا صیغہ لیا ہے, تو مجموعے کے اوپر اطلاق ہونا چاہیے, اجناس کے مجموعے پر. ایک ایک پر تو اطلاق نہیں ہونا چاہیے عالم کا. سمجھ آئیے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں. کہتے بھائی بات یہ ہے کہ عالم کا جو لفظ ہے نا, دیکھو اجناس کے لیے یہ وضع ہے, اجناس موجودات کے لیے. اجناس موجودات کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے.
لیکن اب اجناس موجودات تو بہت سے نا، جیسے انہوں نے کئی ایک مثالیں دے دی، ساری تو انحصار اس میں نہیں ہے، اجناس تو بہت سی ہیں. تو اب جب اجناس کے لیے یہ وضع ہے اور اجناس تو متعدد ہیں، تو اب کیا کرو گے؟ یا تو اس لفظ کو، عالم کو مشترک لفظی بناؤ گے کہ ہر ایک جنس کے لیے مستقل وضع ہو، جتنے اجناس ہیں اتنے اوضاع. سمجھائیے، ایک صورت یہ ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ وضع عام موضوع و خاص کر دیں کہ وہ تو بہت سے ہیں نا، تو چلو ایک عنوان جو ہے وہ مقرر کر لو، ہاں، اور وہ عنوان مستحضر فی الذہن ہو جائے گا، اور اس کے لیے موضوع لہو تو وہ دوسرے ہوں گے نا، وہ جو اجناس متعدد آئیں، تو اس کی وساطت سے وضع ہو جائے گا یہ لفظ کس کے لیے؟ ان اجناس کے لیے، موضوع لہو خاص کے لیے. تو یا دوسرا طریقہ یہ کہ ایسا کریں گے، تو کہتے ہیں بھائی یہاں یہ دونوں طریقے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ اگر لفظ مشترک بناتے ہو تو بات بلا دلیل ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے اور ہر ایک کے لیے اس کی مستقل وضع ہے. مستقل وضع پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ مستقل وضع پر تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو بے دلیل بات کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتی. اور اگر وضع عام موضوع و خاص لیتے ہو تو دیکھو وہ وضع عام موضوع و خاص جو ہے وہ ہر جگہ جہاں تمہاری مرضی ہو وہاں لے لے، ایسا نہیں ہے. وضع عام موضوع و خاص کے لیے اہل عربیہ نے مقامات مختص کر دیے ہیں، وہ ہر جگہ آپ نہیں لے سکتے. تو ان مقامات میں جو اہل عربیہ نے وضع عام موضوع و خاص کے لیے مقرر کی، ان میں یہ ہے نہیں، یہ عالم کا لفظ داخل نہیں ہے. تو نہ تو اس کو لفظ مشترک لفظی بنا سکتے ہو، اور نہ اس کے لیے وضع عام موضوع و خاص کے طریقے سے کر سکتے ہو. تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں بھائی کریں گے یہ کہ یہ جو لفظ عالم ہے نا، یہ تمام اجناس عالم کے درمیان میں جو چیز قدر مشترک ہے اس کے لیے وضع ہے. ایک مفہوم ہے جو تمام اجناس عالم کے درمیان میں وہ قدر مشترک ہے، اس قدر مشترک کے لیے عالم کے لفظ کی وضع ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو وہ جو قدر مشترک ہے وہ تو پھر تمام اجناس جو ہیں وہ اس کے افراد ہیں، جتنے بھی اجناس ہیں. سمجھ میں آئیے؟ تو اس لیے سمجھو کہ وہ جو اجناس کے درمیان میں قدر مشترک ہے وہی موضوع لہو ہے عالم کے لفظ کا. اور وہ کیا چیز ہے؟ ما سوی اللہ تعالی من الموجودات، یہ قدر مشترک ہے. ما سوی اللہ تعالی من الموجودات یعنی من اجناس الموجودات، یہ قدر مشترک ہے. تو لفظ عالم کی وضع اس کے لیے ہے. اور اب دیکھو تمام اجناس جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے افراد ہیں. سمجھئیے؟ تو یہ عموم المجاز ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بطریقہ عموم المجاز یہ لیا ہے ہم نے کہ یہ قدر مشترک کے لیے وضع ہے. اچھا، اب جب کلی کے لیے وضع ہو گیا، وہ ما سوی اللہ من الموجودات، وہ تو کلی ہے نا، اور اس کے یہ ہر جنس جو ہے یہ اس کا فرد ہے.
ہر جنس اس کا فرد ہے. تو اب آپ جانتے ہیں کہ جب مفہوم کلی کے لیے وضع ہو تو وہ کلی جو ہے وہ اپنے ایک ایک فرد کے اوپر بھی صادق ہوتا ہے اور مجموعہ افراد کے اوپر بھی صادق ہوتا ہے. لہذا عالم الحیوان، عالم النباتات، عالم ایک ایک فرد کے اوپر بھی صادق ہوتا ہے. عالم الجواہر، عالم الاعراض، عالم تو ایک ایک فرد کے اوپر بھی. جیسے دیکھو کلی اپنے ایک ایک فرد پر بھی صادق ہوتی ہے اور مجموعہ افراد پر بھی صادق آتی ہے. جیسے انسان آپ کہتے ہیں تو انسان جو ہے وہ زید انسان، عمر انسان، بکر انسان، خالد انسان، لیکن مجموعہ ان جزیات کا بھی انسان نہیں ہے. اس لیے مجموعۃ الاجناس بھی عالم اور ایک ایک فرد بھی عالم. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اصل میں وضع ہے عالم کے لفظ کا قدر مشترک بین الاجناس کے لیے، اور وہ قدر مشترک بین الاجناس کیا چیز ہے؟ ما سوى اللہ تعالی من اجناس الموجودات، اس کے لیے وضع ہے. تو یہ ایک مفہوم عام ہے، ایک کلی ہے. ہر عالم اس کا ایک فرد ہے، اس کی ایک جزئی ہے، اور کلی جو ہے اپنے ایک ایک فرد پر بھی جدا جدا بھی صادق آتی ہے اور مجموعے پر بھی. اس لیے من الموجودات کا لفظ اگر اس نے بول دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس وہ کلی مجموعے پر تو صادق آئے گی اور ایک ایک پر صادق نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے. سمجھ گئے ہو؟ ترجمہ کرو. اس لیے کہتے ہیں کہ فزید لیس بعالم بل من العالم. تو جب اجناس کی بات ہو گئی ہے تو اب جزیات جو ہیں وہ موجود بذات تو ہیں بے شک، لیکن موجود بذات ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے اوپر عالم کا اطلاق ہو جائے. سمجھئے؟ لہذا زید یہ من العالم ہے، عالم نہیں ہے. اچھا، دوسرا اشارہ ہے الی ان العالم اسم للقدر المشترک بینہا، کہ عالم کا جو لفظ ہے یہ نام ہے کس کا؟ قدر مشترک بین الاجناس کا. اجناس الموجودات جو ہے ان کے درمیان میں جو قدر مشترک ہے ان کے لیے وضع ہے، اس قدر مشترک کے لیے وضع ہے. فَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا وَعَلَى كُلِّهَا. تو جب قدر مشترک کلی کے لیے وضع ہے تو کلی کا صدق تو ایک ایک فرد پر بھی ہوتا ہے اور مجموعے پر بھی، کل پر بھی. اس لیے کہتے ہیں فَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، لہذا اجناس میں سے ہر واحد پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، اور وَعَلَى كُلِّهَا، اور مجموعے پر بھی اس کا اطلاق ہوگا. لا انه اسم للکل، ایسا نہیں ہے جو تم نے اعتراض کر دیا کہ یہ تو نام ہے کل مجموعے کا، من الموجودات کے جمع کی صیغے سے تم نے کہا کہ کل مجموعے کا نام ہے، لہذا کل مجموعے پر تو صادق آئے گا اور ایک ایک پر صادق نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے. سنائیے، لا انہ اسم للکل، اگر کل کا نام ہوتا تو لما صح جمعہ، پھر قرآن میں کیوں آتا کہ رب العالمین؟ جمع کیوں ہوتا؟ اگر کل مجموعہ کل افراد کے لیے عالمون کا لفظ کافی ہوتا تو پھر عالمین مستدرک نہیں ہے، تو قرآن کیسے استعمال کرتا اس کو؟ آئی سمجھ میں؟ اس لیے پتہ لگتا ہے کہ اس کی وضع جو ہے وہ قدر مشترک مفہوم کلی کے لیے ہے، اور یہ اجناس میں سے ہر جنس اس کا فرد ہے. تو کلی کا اطلاق اپنے ہر فرد پر بھی ہوتا ہے اور افراد کے مجموعے پر بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ پڑھو گے آگے؟ بس ہو گیا.
الله الرحمن الرحيم قوله لكن بالنوع المشهور أن الصورة النوعية العنصرية قديمة بالجنس حتى جوزوا حدوث النوع النار مثلا لكنه يشكل ببقاء صور الاستقصاد الأربعة استقصاد الأربعة بأمزجة المواليد القديمة بالنوع فكأن الشارح مال إلى هذا أو أراد النوع الإضافية. اچھا اب یہ علامہ تفتزانی نے یہ فرمایا کہ یہ جو عناصر ہے نا، عناصر فلاسفہ نے حیث ذهبوا الى قدم السماوات بموادها وصورها واشکالها وقدم العناصر بموادها وصورها لیکن بالنوع. دیکھ لیا عقائد نصفی میں. دیکھو بھائی دیکھو، یہ میں اس لیے آپ کو دونوں کتابیں رکھواتا ہوں تاکہ یہ خیالی جو ہے یہ منطبق ہو جائے شرح عقائد پر. اور استادی طریقہ یہی ہے نا کہ اس کو، چونکہ یہ تو اس کی وضاحت کر رہا ہے تو اس کو منطبق ہونا چاہیے یہاں پر. اگر یہ منطبق نہ ہو جائے یہاں تو پھر تو فائدہ کچھ نہیں ہو. تو علامہ تفتزانی نے یہ فرمایا کہ فلاسفہ کا ذہاب ہے الی قدم العناصر بموادها وصورها، یہ عناصر قدیم ہیں لیکن قدم العناصر کا مطلب یہ ہے کہ عناصر کا حیولہ بھی قدیم ہے، وصورها اور عناصر کے صور بھی قدیم ہیں. اب صور جو ہیں یہ جمع کا صیغہ ہے تو صورت کی دو قسمیں، ایک ہے صورت جسمیہ، ایک ہے صورت نوعیہ. فلسفہ پڑھو گے تو پتہ لگے گا. اب وہ یہاں پر انہوں نے پھر یہ کہہ دیا کہ لیکن بالنوع تو کہتے ہیں بھائی جب صورتیں ہیں دو، ایک نوعی ایک جنسی، تو ان کا قدم جو ہے وہ بھی دو قسم کا ہونا چاہیے، ایک قدم بالنوع اور ایک قدم بالجنس. اور ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، تقریر کروں گا تو پھر پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ بالنوع کے بعد بالجنس کہنا چاہیے، لیکن بالنوع والجنس. تو جب صورتوں کی دو قسمیں ہیں، صورت جسمیہ نوعیہ، تو پھر ان کا قدم بھی دو قسم کا ہونا چاہیے. کسی کا قدم بالنوع ہوگا، کسی کا قدم بالجنس ہوگا. تو یہاں علامہ تفتزانی نے لیکن بالنوع کہہ دیا کہ صور جو ہیں ان کا قدم جو ہے وہ قدم بالنوع ہے. تو یہ بالجنس کا لفظ کیوں چھوڑ دیا؟ بالجنس کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا. سمجھ میں آ گئی نا کہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے. علامہ خیالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سوال کے سمجھنے کے لیے پہلے تمہیدی طور پر فلاسفہ کا جو مشہور مذہب ہے اس کو نقل کرتے ہیں. تو اس کی تفصیل ذرا سنو پہلے. فلاسفہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ صورت جسمیہ جو ہے یہ
نوع ہے. صورت جسمیہ کیا چیز ہے؟ طبیعت نوعیہ، یعنی نوع ہے. عناصر کی جو صورت جسمیہ ہے وہ نوع ہے، یعنی وہ قدیم بالنوع ہے. آپ جانتے ہیں کہ نوع کے نیچے، نوع تو ایسی کلی ہے جس کے نیچے جزیات ہوتی ہیں، جس کے نیچے جزیات ہوتی ہیں. تو صورت جسمیہ کے نیچے اس کی جزیات ہیں. سمجھائیے، صورت مائیہ عناصر کی صورت ہے نا، صورت جسمیہ. صورت ہوائیہ تو صورت ترابیہ تو صورت ناریہ. یہ تمام ان صور کو جو صور جسمیہ صورت جسمیہ کے نیچے ہیں، ان تمام کو فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی جزیات ہیں. صورت نوعیہ، صورت جسمیہ ایک نوع ہے اور اس کے نیچے اس کی جزیات ہیں. اب وہ کہتے ہیں فلاسفہ کہ صورت جسمیہ قدیم بالنوع ہے، قدیم بالجزیات نہیں ہے، حادث بالجزیات ہے. یعنی اس کی جو جزیات ہیں نا وہ حادث ہیں، وہ پہلے نہیں ہوں گی، بعد میں آ جائے گی. ایک جزی نہیں ہوگی، اس جزی کی جگہ دوسری جزی آ جائے گی، دوسری نہیں تیسری آ جائے گی، تیسری نہیں چوتھی آ جائے گی. تو جزیات تو حادث ہیں، وہ قدیم نہیں ہے. لیکن نوع صورت جسمیہ من حیث النوع کیا ہے؟ وہ قدیم ہے. تو کسی صورت جسمیہ سے کسی عنصر کا خالی ہونا تو محال ہے. ایک نہ ایک صورت جسمیہ عناصر کسی بھی عنصر میں موجود ہوگی کیونکہ وہ قدیم ہے. صورت جسمیہ نوع ہے، وہ قدیم ہے، البتہ اس کے جزیات حادث ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو صورت جسمیہ قدیم بالنوع ہے، حادث بالجزیات ہے. جزیات اس کے حادث ہیں. ایک جزی پیدا ہو جائے گی، وہ نوع کی دوسری ہوگی اس کے بجائے، وہ نوع کی تیسری ہوگی اس کے بجائے، تیسری نہیں چوتھی ہوگی اس کے بجائے. لیکن نوع سے خالی نہیں ہو سکتا. صورت نوعیہ صورت جسمیہ سے ایک عنصر بھی، ان عناصر میں سے ایک عنصر بھی خالی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی اتنی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، یہ تو صورت جسمیہ کے متعلق ان کا نظریہ ہے. صورت نوعیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ صورت نوعیہ جو ہے یہ طبیعت جنسیہ ہے. صورت نوعیہ کیا یہ ایک جنس ہے؟ اب جنس کے افراد آپ جانتے ہیں کہ جنس کے افراد تو انواع ہوتے ہیں. جنس کے نیچے کیا چیز ہوتی ہے؟ انواع. تو صورت نوعیہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ طبیعت جنسیہ ہے اور یہ قدیم ہے، قدیم ہے. لیکن
یہ طبیعت جنسیہ قدیم ہے، اس کے افراد قدیم نہیں ہیں، اس کے جو انواع ہیں وہ قدیم نہیں ہیں۔ صورت نوعیہ کے جو افراد ہیں، انواع، وہ قدیم نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ہو، دوسری ہو اس کی بجائے، تو وہ جو اس کے نیچے انواع ہیں وہ حادث ہیں، اور وہ مسبوق بالعدم بھی ہو سکتے ہیں، اور عدم لاحق بھی ان کے اوپر طاری ہو سکتا ہے، عدم سابق بھی ہو سکتا ہے ان کا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن جہاں تک صورت نوعیہ کا سوال ہے تو وہ جنس ہے اور وہ قدیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عنصر صورت نوعیہ جو جنس ہے اس سے خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو قدیم ہے، لیکن اس کے جو انواع ہیں ان سے خالی ہو سکتا ہے۔ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ فرض کرو عناصر میں سے پانی ہے، صورت مائیہ ایک صورت ہے، اس کے اندر بھی صورت نوعیہ موجود ہے۔ وہ جو صورت نوعیہ ہے، ایک وہ جنس ہے، جنس، ایک اس کا فرد ہے، نو کہنے اس کے جو جنس کے افراد ہیں وہ انواع۔ تو ہو سکتا ہے کہ فرد کے حیثیت سے وہ ایک وقت میں نہ ہو، دوسرے وقت میں ہو جائے، کیونکہ وہ تو حادث ہے۔ پانی ہے، ایک وقت میں پانی ہے، دوسرے وقت میں آپ نے اس کے پیچھے، اس کے نیچے آگ جلا دی اور وہ سارا پانی ہوا بن گیا۔ اب اس نے صورت ہوائیہ لے لی، پہلے پانی تھا لیکن آپ نے اس کو جوش دیتے دیتے کیا بنا دیا، وہ ہوا بن گیا۔ سمجھے؟ یا صورت ہوائیہ ہے، ایک عنصر کی ہوا ہے، وہ اتنی سردی پڑ گئی کہ وہ ہوا جام ہو گئی اور وہ پانی کی شکل اس نے اختیار کر لی، پانی ہو گیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو صور افراد ہیں صورت نوعیہ جو جنس ہے، اس کے جو افراد ہیں ان میں چینجز ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو حادث ہے، وہ حادث ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن صورت نوعیہ اپنے جنس ہونے کی حیثیت سے وہ قدیم ہے، لہذا کوئی بھی عنصر کسی صورت نوعیہ سے خالی نہ ہوگی۔ آئی سمجھ میں؟ ہر عنصر میں ہر زمان میں صورت نوعیہ موجود ہوگی۔ اس تفصیل کو سمجھ گئے ہو؟ یہ فلاسفہ کا مشہور مذہب ہے صورت نوعیہ اور جنسیہ کے متعلق۔ اسی لیے دیکھو نا، فلاسفہ نے کہا، ترجمہ کرو اس کا، المشہور ان صورت النوعیۃ العنصریۃ قدیمۃ بالجنس۔ دیکھو، اس نے صورت جسمیہ کا ذکر نہیں کیا، خیالی نے صورت نوعیہ سے لے لیا بات، چونکہ مقصد اسی سے متعلق تھا، تو وہ صورت جسمیہ تو میں نے سمجھا دیا آپ کو۔ کہتے ہیں مشہور بات یہ کہ صورت نوعیہ عنصریہ جو ہے نا، یہ قدیمۃ بالجنس ہے۔ قدیمۃ بالجنس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جنس ہے۔ صورت نوعیہ کیا ہے؟
جنس ہے تو جنس کے نیچے افراد کیا ہوتے ہیں؟ انواع. اچھا حتی جوزوا حدوث نوع النار مثلا، اس کے افراد جو ہیں وہ تو قدیم نہیں ہے نا، لہذا نار صورت ناریہ جو ہے اس میں چینجز ہو سکتی ہے، اس میں حدوث جائز ہے. حتیٰ کہ یہ فلاسفہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جہاں ہوائیں ہوں تیز اور فلک الافلاق بھی حرکت دے دیں تو کچھ اس فلک کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے، کچھ ہواؤں کی حرکت ہوتی ہے. تو جب یہ ہوائیں ٹکراتی ہیں وہ تیز حرکت سے تو کیا نکلتا ہے، کیا پیدا ہوتا ہے؟ آگ. سمجھائیے. تو یہ آگ جو ہے یہ جو پیدا ہو گئی ہے یہ تو پہلے نہیں تھی نا. تو اب ہوا تھی بھائی، ہوا نے صورت ناریہ لے لی، ہوا سے کیا بنا؟ ہاں صورت ناریہ آگ بن گئی ہے. تو یہ صورت ناریہ پہلے تھی نہیں، اس لیے کہ یہ ایک فرد ہے کس کا؟ صورت نوعیہ کا. تو افراد تو حادث ہیں، اس لیے کہتے ہیں حتیٰ جوزوا، حتیٰ کہ فلاسفہ نے جائز رکھا ہے کس چیز کو؟ حدوث نوع النار مثلا، نار کا جو نوع ہے اس کے حدوث کو انہوں نے جائز رکھا ہے، کیونکہ یہ نار جو نوع ہے یہ صورت، یہ گویا کہ صورت ہے لیکن یہ فرد ہے کس کا؟ صورت نوعیہ کا. صورت نوعیہ اس کے لیے جنس ہے، تو جنس کے افراد کیا ہوتے ہیں؟ انواع. اس لیے کہتے ہیں حدوث نوع النار. عائشہ میں اچھا یہ تو ان کا مذہب ہو گیا. اب کہتے ہیں بھائی یہ مذہب جو ہے مشہور مذہب فلاسفہ کا، اصل میں وہ جواب دینا چاہیں گے. ہاں وہ جو سوال میں نے کیا نا پہلے میں، آخر میں آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ جواب دینا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی یہ جو مشہور مذہب ہے اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم نے کہا کہ صورت نوعیہ جنس ہے وہ قدیم ہے، اس کے افراد انواع ہیں وہ حادث. اچھا تو میرے بھائی یہ جو موالید ہیں، موالید فلاسفہ کی اصطلاح ہے، فلسفہ کی اصطلاح ہے. موالید وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جو عناصر اربعہ کے اجتماع سے پیدا ہوتے ہیں. عناصر اربعہ کے اجتماع سے پیدا ہوتے ہیں. جیسے دیکھو یہ حیوانات ہیں، چاہے انسان ہے چاہے دوسرا حیوان، یہ ان میں عناصر اربعہ جمع ہے نا. نباتات ہیں، عناصر اربعہ ان میں جمع ہے نا. جمادات ہیں، عناصر اربعہ ان میں جمع ہے نا. سمجھئیے. تو یہ کائنات میں جو جو چیزیں ہیں، چاہے وہ معادن ہیں، یعنی یہ جو سونا چاندی وغیرہ نکلتا ہے جہاں جہاں سے، سمجھئیے، تو یہ معادن، سونا چاندی زمرد وغیرہ معادن میں سب آتی ہے. سمجھئیے نا. پتھر وغیرہ، یہ ماربل، یہ ساری چیزیں یہ سب موالید ہیں، کیونکہ عناصر اربعہ ان میں اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ جسم بنے. تو یہ معادن
جن میں جمادات اور جبال اور یہ سونا چاندی اور یہ پتل اور یہ مٹیریل، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو معادن کو دیکھو، حیوانات کو دیکھو، نباتات اور جمادات کو دیکھو. یہ جو موالید ہیں ان میں عناصر اربعہ تو ہیں نا. تو میرے بھائی فلاسفہ نے تصریح کی ہے اس پر کہ یہ جو موالید ہیں نا یہ قدیم بن نو ہے. یہ موالید کیا ہے؟ قدیم بن نو، ان کا نو قدیم ہے. ان کا نو اچھا، تو ان کے اندر اس پر بھی تصریح کی انہوں نے کہ ان موالید کے اندر جو جو عناصر ہیں ہر عنصر کی اپنی صورت ان کے اندر محفوظ رہے گی. دیکھو پانی کی اپنی ایک صورت ہے، وہ موالید کے اندر پانی بھی ہے نا، تو وہ پانی کی صورت نوعیہ وہ محفوظ رہے گی، وہ باقی ہے موالید کے اندر. مٹی ایک عنصر ہے نا، مٹی والی صورت موالید کے اندر محفوظ رہے گی. نار عنصر ہے نا، ناری صورت موالید کے اندر محفوظ رہے گی. اسی طرح ہوا ایک عنصر ہے نا، تو صورت ہوائی موالید کے اندر محفوظ رہے گی. اس پر فلاسفہ نے تصریح کی ہے. ورنہ دیکھو نا، اگر وہ صورتیں جو ہیں عناصر کی وہ ان کے اندر موالید کے اندر اگر وہ محفوظ نہ رہیں تو وہ پھر قدیم بن نو ہو گئے. عناصر قدیم بن نو ہو گئے، عناصر تو فنا ہو گئے. عائشہ میں ان کی صورت نوعیہ تو فنا ہو گئی ہے، تو پھر قدیم بن نو کیسے ہو گئے؟ آئی سمجھ میں؟ تو یہ تصریح کی ہے انہوں نے کہ بھائی ہر عنصر کی اپنی جو صورت ہے وہ ان موالید کے اندر محفوظ رہے. ایک یہ تصریح. دوسری یہ تصریح کی ہے کہ یہ موالید جو ہیں یہ قدیم بن نو ہے. قدیم، یہ دو تصریحات فلاسفہ کی اپنی موجود ہیں. تو میرے بھائی اب بتاؤ، تم کہتے ہو کہ صورت نوعیہ کیا چیز ہے؟ جنس. اس کے نیچے جو اس کے افراد ہیں وہ کیا ہیں؟ انواع. تو انواع قدیم نہیں ہے، افراد قدیم نہیں ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو اگر انواع قدیم نہیں ہے، اس کے افراد قدیم نہیں ہے، تو ہر عنصر کی یہ صورت کیوں باقی ہے موالید کے اندر؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ صورت نوعیہ جنس ہے، اس کے نیچے انواع ہیں، تو انواع ہیں تو ہر صورت نوعیہ ابھی تم نے کہا کہ موالید کے اندر محفوظ ہے اور ان کے اوپر فنا نہیں آ سکتا، ورنہ موالید قدیم بن نو نہیں رہیں گے. تو اگر انواع کو تم حادث کہتے ہو، صورت نوعیہ جو جنس ہے اس کے انواع کو تم حادث کہتے ہو، تو پھر یہ عناصر کی جو صور ہیں یہ موالید کے اندر کیسے باقی ہیں؟ یہ بھی حادث ہونی چاہیے نا تمہارے قانون کے مطابق. ہو تو حادث ہونے چاہیے، تو فنا ہونے چاہیے، تو ان کی وہ محفوظ کیوں ہیں؟ اور
کہتے ہو, دلیل دیتے ہو کہ یہ بالکل محفوظ رہیں گی یہ صورتیں. کیوں کہ اگر یہ محفوظ نہ ہو تو موالید قدیم بن نو نہیں رہیں گے, پھر یہ دلیل دیتے ہو. تو اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ تمہارا وہ جو قول ہے نا, جو تم نے کہا کہ صورت نوعیہ جنس ہے اور اس کے افراد حادث ہیں, وہ قاعدہ صحیح نہیں ہوا نا. سمجھ میں آئی؟ اگر اس کے افراد حادث ہوتے تو موالید کے اندر پھر یہ کیوں باقی ہے؟ ان کو بھی کبھی کبھی تو فنا ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اس مذہب مشہور کے اوپر یہ اشکال ہوتا ہے. اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ لَكِنَّهُ يُشْكَلُ بِبَقَاءِ صُوَرِ الْأُسْتُقُصَّاتِ الْأَرْبَعَةِ فِي أَمْزِجَةِ الْمَوَالِيدِ الْقَدِيمَةِ بِالنَّوْعِ. لیکن اس مذہب مشہور کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ پھر باقی کیوں ہیں یہ صور استقصات اربعہ کے. استقصات بمعنی عناصر اربعہ کے, ان کی صور کیوں باقی ہیں فی امزجۃ الموالید القدیمۃ بالنوع. یہ جو موالید قدیم بالنوع ہیں ان کے اندر اگر ان کے جو صورت نوعیہ کے افراد اگر حادث ہیں تو پھر یہ کیوں باقی ہیں؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی آخر یہ کیوں باقی ہے؟ تم تو کہتے ہو یہ حادث ہے, تو یہ دلیل بھی دیتے ہو کہ نہیں نہیں اس کا تو بقا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ اگر یہ فنا ہو جائیں گے تو موالید جو ہیں وہ قدیم بن نو نہیں رہیں گے. پھر آئی سمجھ میں؟ یہ سوال اشکال یہاں پر اس مذہب مشہور پر ہوتا ہے. اچھا, اب آتے ہیں اپنے جواب کی طرف کہ دیکھو یہ اشکال تو ہوا نا, کس پر؟ مذہب مشہور پر. تو قول مشہور جو فلاسفہ کا ہے اس کا تقاضا تھا کہ لیکن بن نوع کے بعد جنس کا لفظ بولتے ہیں. لیکن بن نوع والجنس, کیونکہ صورت جسمیہ کیا چیز ہے؟ نو. صورت نوعیہ کیا چیز ہے؟ جنس. تو میرے بھائی بن نو اگر کہتے ہو تو بال جنس بھی کہو, کیونکہ صورتیں ہیں دو, ایک قدیم بن نو ہے اور ایک قدیم بال جنس ہے. یعنی ایک طبیعت نوعیہ ہے ایک طبیعت جنسیہ. تو اگر قدیم بن نو کہتے ہو تو قدیم بال جنس بھی کہو. یہ سوال تھا نا, اب یاد ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں اب خیالی کہ دیکھو جب باتیں ہوئی یہ کہ مذہب مشہور کے اوپر یہ اشکال ہو گیا کہ بھئی یہ تو معاملہ بنتا نہیں ہے, استقصات میں کیوں, استقصات کی صورتیں کیوں موجود ہیں موالید میں اگر یہ حادث ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اس اشکال کو دیکھ کر کہ یہ اشکال تو بھئی ایسا ہے کہ یہ تو خود مبنی ہے تصریحات فلاسفہ پر, تو یہ مذہب بھی فلاسفہ کا ہے اور یہ سوال بھی مبنی ہے کس پر؟ تصریحات فلاسفہ پر. اس لیے کہتے ہیں کہ علامہ تفتازانی تو بڑے حکیم آدمی ہیں, وہ تو فلسفے کے ماہر ہیں. اس لیے علامہ تفتازانی نے یہ جو سوال میں بات ہوئی نا کہ بھائی نہیں لگتا, اب یہ سوال جو ہے اس سوال سے پتہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا کہ فلاسفہ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ صورت نوعیہ جنس ہے اور اس کے انواع اس کے افراد ہیں اور انواع حادث ہیں. یہ انواع کا جو حدوث کی بات ہے نا, نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سوال جو ہے اس کا کیا جواب ہے؟ فلاسفہ یہ تو سوال ان کے اپنے اقوال پر مبنی ہے
کہتے اس سوال سے پتہ لگتا ہے، علامہ تفتازانی نے اندازہ لگایا کہ اس سوال سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ صورت نوعیہ جن سے، قدیم بالجن سے، اور اس کے انواع حادث ہیں، کیونکہ اگر انواع حادث ہیں تو اس طقوسات کے اندر کیوں موجود ہیں؟ دیکھو تو جب تفتازانی صاحب کے نزدیک یہ بات جو مشہور ہے کہ صورت نوعیہ جن سے اور اس کے افراد انواع ہیں اور وہ قدیم بالجن سے اور اس کے انواع حادث ہیں، چونکہ یہ بات تفتازانی کے نزدیک صحیح نہیں تھی، اس لیے جنس کا لفظ یہاں نہیں لگایا، جنس کا لفظ لیکن بن نوع کہہ دیا بس۔ وہ پہلے والی بات کہ صورت جسمیہ جو ہے وہ نوع ہے اور وہ قدیم بن نوع ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو کوئی اشکال نہیں ہے، اس کے نیچے جو افراد ہیں وہ جزیات ہیں، تو جزیات تو حادث ہیں، تو وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نوع والی بات جو صورت نوعیہ کی ہے کہ یہ جنس ہے اور یہ قدیم ہے، تو یہ قدیم بالجنس ہے اور اس کے انواع جو ہیں وہ حادث ہیں، اس پر اعتراض ہو گیا نا اس طقوسات والا۔ تو تفتازانی صاحب اس باریکی کو سمجھ گئے کہ بھئی یہ جو اشکال ہے نا یہ بڑا مضبوط اشکال ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے ان کا کہ صورت نوعیہ جنس ہے اور اس کے نیچے جو انواع ہیں وہ حادث ہیں، یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہاں پر بالجنس کا لفظ نہیں بولا، بالجنس کو چھوڑ دیا۔ یا تو بالجنس چھوڑنے کی ایک وجہ یہ ہے، خیالی کہتے ہیں، دوسری وجہ ایک اور بھی ہے، کہتے ہیں اگر تفتازانی صاحب کی مراد ہو کہ یار یہ مشہور بات بھی ٹھیک ہے، چلو اس طقوسات میں نہ صحیح تو ایک جزئی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، حکم کثیر پر ہوتا، ہمیں آئیے تو اکثر جگہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی صورت نوعیہ جن سے اور اس کے نیچے اس کے انواع ہیں، انواع اس کے حادث ہیں اور وہ قدیم بالجن سے، اکثر جگہ یہ بات ہو صحیح ہے۔ اس طقوسات میں ایک بات آ گئی تو چلو وہ ایک جزئی ہے، تو ایک جزئی کی وجہ سے ہم پوری عمارت کو تو نہیں گرا سکتے نا۔ تو اگر تفتازانی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے وہ مشہور بات ہو وہ صحیح ہے، تو پھر بن نو کہتے پھر بالجنس کیوں نہیں کہا؟ کہتے یار اس نو سے مراد لیا کون سا نو؟ نو اضافی، تو نو اضافی تو جنس کو بھی شامل ہے نا، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے پھر مشہور کے مطابق ہو گئی بات، قول مشہور کے ہاں کہ لیکن بن نو کے اندر لیکن بالجنس بھی آ گیا، تو صراحت کی ضرورت نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بات ذرا مشکل ہے کیونکہ آج وہ سارے قواعد نئے ہیں فلسفے کے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ بالجنس کا لفظ چھوڑ دیا کہ تصریح کی ضرورت نہیں تھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لكنه يشكل ببقاء صور الاستقصات الأربعة في أمزجة الموارد القديمة بالنوع فكأن الشارح گویا کہ تفتازانی صاحب جو ہیں مال إلى هذا، تفتازانی نے یا تو میلان کیا اس سوال میں جو کچھ ذکر ہوا اس کی طرف کہ بھائی اس سوال سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشہور تحقیق جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بالجنس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی بالجنس کے چھوڑنے کی کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ او ارادہ النوع الاضافی، یا نوع سے کیا چیز مراد لی؟ نوع اضافی، تو نوع اضافی تو جنس کو بھی شامل ہے نا، تو جب جنس کو شامل ہو گیا تو پھر تصریح کی ضرورت ہو نہیں ہے اس میں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے پڑھو گے؟